بولتے تھے. تو یہ جو اسی طرح سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں اس بار بار جو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے جیسے نوٹیفیکیشن آئے گا آپ لوگوں کو وہ ملتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور ان میں ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری ٹیم، آنیسٹلی ناٹ میں صرف نہیں ہوں، میں تو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اتنی محنت وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے جی، آمین ثم آمین. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کا. آج کی کلاس میں میں نے ایک حدیث سے ہم کلاس شروع کرتے ہیں نا، تو میں نے سوچا کہ آج حدیث تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی کیونکہ ہماری کلاس میں بھی آئے گی. تو ہم ایک صحابی رسول کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ جب بھی کبھی کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے یا پھر اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، کس طرح سے ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے تو ایک مہینہ وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں امبانی فیملی میں شادی تھی تو کیا حال تھا. تو اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے کتنا کتنا نوازا ہوا ہے، دیکھو ان کے پاس اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسی لیے یہی سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول کے بارے میں. عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، یہ اسلام سے پہلے بھی بیسیکلی تجارت ہی کیا کرتے تھے. اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، وہ جو 10 لوگ تھے جن کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی نا، یہ ان میں بھی تھے. تو اب ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اب ہجرت کا حکم آ گیا. اب دیکھیے ہجرت کا آج ہم پڑھیں گے کہ کتنی مشکل چیز ہے. ہم کہنے کو تو بڑے آرام سے کہتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی تو یہ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کا انعام تھا پھر نا. تو انہوں نے جب ہجرت کی نا تو یہ مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہاں پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، ان کا ایک انصار جو مدینہ کے لوگ تھے ان سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا. تو وہ بھی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہی ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ مطلب 2 سیکنڈ ان کو کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا اور کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی. تو مہاجرین تو دیکھیں آج بھی آتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی مہاجر آتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں بھی اسلامک کنٹری سے مہاجرین آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اگر سنت پہ عمل کریں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے نا. تو ان کی جو تھے عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، ان کی بھائی چارہ قائم کیا رسول اللہ نے. حضرت سعد بن ربیعہ یہ مدینہ کے نا بہت امیر شخص تھے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خود سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک امیر ترین شخص ہوں مدینہ کا، میرے اتنے باغات ہیں، ان میں سے آدھے تم لے لو، میرے اتنی یہ جو بھی ان کی پراپرٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تم آدھا لے لو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. تو دیکھو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی. تو عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں، اولاد میں برکت دے، بیویوں میں برکت دے. تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اب دیکھیں خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کہا، کہتے کہ شروع میں انہوں نے بہت محنت کی، جیسے دودھ بیچنے کا بھی کام کیا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دہی بیچنا اور پھر وہ گھی بنانا، اس طرح سے کرتے کرتے انہیں سمجھ آ گئی تھی بازار میں رہ کے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو ان کو یہ لگا کہ جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ اونٹوں کے گلے میں بھی گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھی، تو انہوں نے وہ کام شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی، اتنی برکتیں ڈالی. یہ کیا کرتے تھے کہ پھر جو مال تیار کرتے تھے تو مدینہ کے جو تاجر تھے نا ان کو وہ کم منافع پہ مال دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو کماتے نا
ان کا 2 حصے کر دیتے. جیسے ہم لوگ ہیں ابھی رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں دینا تو زکوٰۃ سارے سال میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہوتی ہے تھوڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گی، تو اسی مہینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے، 2.5% ہے. اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے. اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو. دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو. جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا، اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے. ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا، تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے. تو رسول اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا، تو کہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا، 1,00,000 دینار. اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32 لاکھ دینار، ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیے آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا، ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2
کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں، تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا، تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں. ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں، اپنا بزنس خود کرتے ہیں، انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں. 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں. باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. آمین ثم آمین. تو یہ تھا. میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ، کبھی صحابیات، اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی. تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے، اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے، بڑے بڑے صحابیات، انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم سورۃ نحل کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتا ہے، وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. تو اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا. تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں. دیکھیں کائنات میں، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ، تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے. رائٹ. ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے. ایک انسان اور ایک جنات، رائٹ، 2 مخلوق ایسی ہیں. فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا، لیکن یہ 2 مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں، سائے بھی سجدے کرتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے، یا اس نے پھل دینا ہے، یا وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے، راستے بتا دیے. صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا. ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ.
مرضی ہماری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے. رائٹ. تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا. اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا. تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو. دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں. جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے. اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا، تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں. تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے مجھے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا، واللہ واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ
پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتہ ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے، لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دین کفارہ بھی دے دے. اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں، ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی آتا ہے جو وہ غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا. اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل اپنے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم، اللہ معاف کرے. اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا. اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں. اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے. اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں. کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو بہت پرانے گاؤں ہیں یا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، تو وہ بیٹیوں کی شادی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے کر دی ہے، تو وہ پھر بیٹیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد نہ جائے. تو بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لے آئے. آمین ثم آمین. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا، اسی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ داعیہ دین ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ عالمہ ہے کوئی، کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، اس میں اسلام میں گناہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ میں بلکہ سوچ رہی تھی میں کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے سنت پہ عمل کرنا ہے نا، تو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کیک کھا لیں، اور پھر اپنے فرینڈز کو بلانا ہے تو بلا لے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں غلط طریقے سے اگر آپ
پارٹی ایسی کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی ایک پتہ ہے کیا اصل میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سی چیزوں میں آپ جب اس کو ڈیپ سوچتے ہیں نا کہ مومن کو ٹائم ضائع کرنے کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آنیسٹلی کہ وہ وقت کو ایسے ضائع کر دے، کیونکہ کوئی بھی ایک میں اب سوچتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈس نے ایسے ہی چلو آج وہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا کچھ ایسے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے ہمارے ضائع ہوتے ہیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ڈیفینیٹلی پہلے کپڑے چینج کریں گے، کوئی حال حلیہ بہتر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، جائیں گے، وہاں پہ فن کریں گے، جو بھی گپے ہی مار لیں گے بے شک، وہاں سے اٹھیں گے، پھر گھر آئیں گے، پھر تھکے ہوں گے، مشکل سے عشاء پڑھیں گے اور سو جائیں گے. تو اتنا وقت مطلب اور پتہ ہے کیا یہ تقویٰ کے لیولز ہیں. میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو ایسا فوراً ہی ہو جانا چاہیے، اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں، لیکن ہماری عمروں میں آ کے تھوڑی سی ان چیزوں سے ویسے بھی دوری ہو جاتی ہے، ان میں کوئی فن بھی نہیں اتنا لگ رہا ہوتا، بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے زیادہ باہر پھرنے سے. اینڈ دین آئی نو سیما آپ سن رہی ہوگی تو I'm not talking about you تو لیکن اینی وے میں یہاں پہ ختم کر دیتی ہوں اس سے پہلے کہ سیما بعد میں مجھے فون کر کے ڈانٹنا شروع کر دے. اچھا جی، ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ ایمانہم، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ ہرگز اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کے ذمے ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وہ سچ وعدہ ہے. کیوں مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیں نا جس نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے اس کو اگر یہ کہو کہ تمہیں دنیا میں، اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ جی بچے اتنے خراب کام کیے یا اتنا جھوٹ بولتا تھا یا یہ کیا فلاں پہ یہ چیز کی، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو یہ چیز کا احساس ہو جائے نا، کرنے والے کو بھی اور جس پہ کیا ہے، کرنے والے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پہ تو میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے، میں بھی اللہ نے جو نوازا ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا، میں ترب زبان ہوں، تیز ہوں، اور میں بات کو ادھر سے ادھر گھما کے لے جاؤں گا تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی، بچ جاؤں گا. وہاں پہ جا کے مجھے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا. تو انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور جس پہ ظلم ہوتا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھ لے، یہ پھر صبر کا مقام آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آج میرے اوپر ظلم یہ بات کا ہوا ہے جو کہ میں نے نہیں کی ہے، میرے اوپر فار ایگزامپل ایسی بات آ گئی ہے، اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے اپنے آپ کو کلیئر کرے، لیکن فار ایگزامپل سامنے والا اتنا ایسے والا ہے کہ آپ بے بس ہو رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ اللہ پہ توکل، کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن میں قیامت کا دن آنا ہے، جواب تو دینا پڑے گا. تو پھر کوئی بات نہیں، میرے اگر کوئی گناہ ہوں گے یا میری کچھ کمیاں ہوں گی تو مجھے اس کی نیکیاں مل جائیں گی، تو انشاءاللہ شاید اسی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں. تو دونوں طرح سے انسان پھر خیر میں رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَجَنَّتُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہر وعدہ ہی سچ ہے. کہاں پہ جا کے بندہ ایسا سوچے گا؟ لیکن اس سے پہلے اللہ پر یقین ہونا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا تو پورے کا پورا ٹرسٹ کہ جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. تو پھر اس کے بعد کا یہ مقام آتا ہے. شروع میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت مانگو، اللہ کی محبت مل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت ملے گی تو دونوں چیزوں پہ، جو قرآن ہے اس پہ اور جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جب آپ عمل کرو گے، کیونکہ وہ دونوں کی محبتیں آپ کے پاس ہے نا، تو پھر انسان اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا لوگ کہیں گے یا کیسے کہیں گے، کیونکہ اس کی نظر کچھ اور طرح سے کھل جاتی ہے. وہ لوگوں کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا کہ ان کے کہنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر ہونے والا ہے.
وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے. ہمارا جسم، ہم پوری گاڑی ایک چلتے پھرتے کار کی طرح نا. میری سوچ، میری فیلنگز، میری ہر چیز نا میں اپنی مرضی سے، مجھے پتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میں اس کو کسی اور کو چلانے نہیں دوں گی. کسی اور کے لفظ مجھے بے چین نہیں کریں گے. یہ مشکل ہے، اس پہ وقت، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ سوچنا پڑتا ہے، رائٹ؟ جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہو نا اس طرح سے کہ میری زندگی، میں اپنے اللہ کے لیے اگر بک گئی ہوں تو میں کسی اور کی خاطر، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میرا خامن، میرے ماں باپ، ان میں سے کوئی رشتہ، میرے دوست، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھے بادر کر رہی ہے اس راستے پہ جانے پہ جہاں پہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں خوشی سے چل رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، وہ اگر ناراض ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ یا اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے. تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا، تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا. کہ دیکھا، وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی. وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا ہے، ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہیں. تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا. اور ہماری سوچ ہی، ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں، خوشی کے، غمی کے، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں. جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز، آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے ہیں تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے. انشاءاللہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا وہ یہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا. فار ایگزامپل، آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے ٹائم لیمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا. تو ایسا تو نہیں کہ وہ آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ باتیں کرنے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو. اب چلو لنچ بریک آ گیا، لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، رائٹ؟ اگر باس وہاں پہ نہیں ہے، فار ایگزامپل ٹائم پہ کام نہیں کرے گا، جواب تو دینا پڑے گا نا. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے. اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے، ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں، پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ بھی، پھر سے کچھ صحیح کام کر لو. تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینہ، کہ کیوں یہ ایسا کرے گا، قیامت کا دن آنے کی وجہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لَهُمُ الَّذِي، ان لوگوں کو وہ جو یختلفون، جو اختلاف کرتے تھے. اختلاف کس چیز میں کرتے تھے؟ کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے، اختلاف کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، بار بار میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا پورا قرآن میں، آپ مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے. نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے. ہر حکم، پردے کا حکم اور شراب کا حکم، تو سود کا حکم، یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں. 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ. اور مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا، رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے.
دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے. بت کب وہاں سے نکلے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں، کہ اللہ کے گھر کی عبادت تو وہ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں. تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہتے ہیں. اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا. جو کچھ ہے، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں. پھر ان کی جو نیکیاں تھیں نا مشرکین مکہ کی، آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں، قرآن نہیں جانتے ہو، ادھر سے سن لی نیک بات، ادھر سے سن لی، اپنے آپ اندر بلٹ ان نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے بھی جو بڑے بڑے، ان کے کیا بزرگ نہیں تھے؟ ان کے بھی جو ابو جہل تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا. ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے. جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو عمر بن لوئی، رائٹ، عمر بن لوئی. تو وہ کون تھا؟ ان کا نیک بندہ، ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا. اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، ہم میں تو کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے، اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئے. اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ آئے. کیونکہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو لگ رہی ہے یہ تو پریکٹسنگ مسلمان لگتی ہے، تو پھر بھی یہ ایسا کام کر رہی ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو جب بات کرتی ہوں، دے آر انوالو ان دا مسجد کی کمیٹی میں ہے، لیکن جب وہ نیو ایئر کی پارٹی کریں گے تو اللہ اکبر کہ امریکن کیا پارٹی کریں گے، اور وہ ساری چیزیں میں نام نہیں بولنا چاہتی ہوں، وہ سب پینا پلانا ہوتا ہے جو ان کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی انوالو ہیں. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہوں، ہائی اتنا بڑا نام ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی بڑی، مسجد میں بھی انوالو ہیں، دیکھو کتنے نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آج کل. بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جا کے وہ لاس ویگس میں بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں. اب کیا دنیا نہیں ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی؟ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو قرآن ہمیں راستے میں، جیسے ہوتا ہے نا، ماں نے کیا روکنا ہے. آنیسٹلی ماں تو بعد میں ڈر کے بیچاری چپ ہی ہو جاتی ہے کہ بچے ماں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. قرآن ہمیں جگہ جگہ روکتا ہے، بتاتا ہے رکو، دیکھو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، کیونکہ آخرت میں حساب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو اختلاف ان کے دنیا میں تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا. تو یہ دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی بھی، یہ تو اختلاف اسلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے، بچی کی فار ایگزامپل نئی شادی ہوئی ہے، سسرال میں گئی ہے، اب تو سسرال والے ویسے بہت اچھے ہو گئے، لیکن فار ایگزامپل ہر جگہ پہ تو فرق ہوتا ہے نا. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سک رہی، نہیں کہتی بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایون ہسبینڈ تنگ کرنے والے کئی دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بیویاں بھی ہوتی ہیں ویسے، ادھر وے، تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر دوسری پارٹی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبر. دیکھیں ایک دن آئے گا، اور آگے آپ دیکھیں گے اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا آخرت میں دکھائیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں. دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس صبر، اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا. اور فی اس میں اچھا میرے نوٹس کے اتنے لمبے پیپر ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. اچھا جی، اب یہ کیا ہوا ہے، یہ تو اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن سب فیصلے کر دیں گے.
کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، قیامت کے دن سب کچھ بیانہ نظر آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو پھر کیا کوئی پہچانے گا؟ تو میں کہتی ہوں ہاں پہچانے گا، بالکل پہچانے گا۔ کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی اتنی افراتفری ہوگی اور اتنی دہشت ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ وہ فرق طرح کی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس دن مطلب پہچاننے کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی نیکی لینے آ رہا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو خود ابھی امتحان میں پھنسا ہوں، میں پاس تو ابھی مجھے نہیں پتا میں نے پاس ہونا ہے کہ نہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے جن کے نیک عمل ہوں گے۔ اب دیکھیے شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ قبر سے لے کے اب جان نکلنے سے لے کے، فار ایگزامپل ہم اس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سے لے کے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جان لینے جو فرشتے آتے ہیں، اگر نیک روح ہے تو پیارے کپڑوں میں اور تسلیاں دیتے ہوئے فرشتے، اگر بری ہے تو پھر وہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو اس جسم سے، تم خبیث روح ہو اور تم نے یہ کچھ کیا، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر جا کے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا دوزخ کی طرف کی کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر امتحان میں پھر جو ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے ادھر پتہ چل جاتا ہے۔ نور انسان کے ساتھ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نور جو انسان کے اعمال کا نور ہوگا، اب جیسے اعمال ہوں گے ویسا نور ہوگا۔ پل صراط پر پار کرنا کوئی آسان ہے؟ اس کے بعد امتحان، کمرہ امتحان میں پھر پہنچ جائیں گے، وہاں پہ نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے، بائیں میں آئیں گے تو فیل ہونے والی بات ہے۔ ابھی امتحان کوئی نہیں ہوا، ابھی تو اللہ کے پاس بھی نہیں گئے، پیچھے سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 پارے میں کیا کہا ہے کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی سے چھلانگے لگاتے لگاتے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ میں پاس ہو گیا۔ اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے نعوذ باللہ، تو وہ اس وقت روئیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں دنیا میں جب اپنے اہل، کیونکہ یہ آدمیوں کی بات ہو رہی تھی، کہ اپنے اہل کے پاس آتا تو مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں مطلب اس میں میں مفہوم بتا دیتی ہوں کیونکہ لمبی سورہ ہے یہ، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر آتا تھا تو میں تو چین سے سو جاتا تھا، میری بیوی میرے بچے کس حال میں باہر نکل رہے ہیں اللہ کے احکامات، کیونکہ وہ قوام تھا گھر کا، اس پہ بنتا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے۔ دیکھیں تربیت ماں باپ دونوں کا کام ہے، لیکن قوام کی ایک اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ تو وہ وہاں پہ روئے گا اس بات کو دیکھ کے کہ میری وجہ سے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا کیا اور میں خود کس مصیبت میں پھنسا تھا۔ 30 پارے میں پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سب کچھ ہے اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، کہ بے شک، اب یہاں پہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کو دے رہے ہیں، انما قولنا، کہ ان کو یہ لگتا تھا نا کہ لوگ قیامت کیسے آئے گی، اتنا یہ جو میں آپ کو پورا حساب کتاب بتا لو، یہ ایسے اتنا مشکل کام، ہم اتنے سے تو ہم انسان ہیں، ایک ٹھا کر کے کوئی ڈراتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو کہاں ہم یہاں سے گزر کے پھر آگے پہنچ رہے ہوں گے، پھر زندہ بھی رہ رہے ہوں گے، تب کیسے ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما آتا ہے زور جب دینا ہوتا ہے نا کسی بات پہ، تو اس کے لیے آتا ہے بے شک، قولنا ہمارا کہنا، ہمارا لشیئن، کسی نکرہ ہے، کسی بھی چیز کا، جو چیز بھی آپ امیجن کر سکتے ہو نا، کسی چیز کا، اذا اردناہو، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقولا، یہ کہ ہم کہتے ہیں، لہو کن، اس کو کہتے ہیں کہ کن، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک کن پہ پوری دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری وقت تک کے ہر انسان کا نامہ اعمال نکل کے باہر آ جائے گا۔ ایک چپ ہمارے یہ لگی ہوئی انہوں کی وہ آئی آیت میں ہے نا کہ ہر ایک انسان کا جو بھی نامہ اعمال ہے نا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، تو یہ سارا کچھ لے کے حاضر ہو جائیں گے اس دن۔ تو ایک ایک چیز، زمین بولے گی، آسمان بولے گا، ہوائیں گواہی دیں گی، اور ہماری جلدیں، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ بولیں گی۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے تو انسان اپنی جلدوں کو خود کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو، تم تو میری ہو نا۔ تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی بخشی ہے، زبان بخشی ہے، تو ہم کیوں نہ بولیں؟ تم نے جو گناہ کیے دنیا میں، ہماری جلدیں بولیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ایک کن کہتا ہوں تو فیکون ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا،
اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، کیسے ہجرت کی؟ اب ہجرت تو دیکھیں نا، پرندے بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، انسان بھی ہجرت کرتے ہیں۔ میں پاکستان سے فار ایگزامپل امریکہ آئی ہوں، تو میں کیوں آئی ہوں؟ میرا مقصد کیا تھا؟ مین تو یہ ہے نا، ہجرت کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی خاطر، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں جہاں پہ کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کو یہ ہے کہ اس پہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو اپنی فرض جو ہے اس کو وہ پورے نہیں کرنے دیے جا رہے، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اس کو حجاب نہیں لینے دیتے عورتوں کو، یا ان کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر وہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے جو ہم لوگ تو کیوں آئے، میاں میرے ابھی یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھ رہے تھے تو چلو جی میں بھی آگے ادھر بہتر زندگی کے لیے آئے، رائٹ؟ تو یہ اس میں یہ والی چیز نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی بھی اپنی جاب کی خاطر جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہجرت صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر کی ہو اور اس وجہ سے کی ہو کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی دنیا میں، حسنتاً، ان کو بہت اچھا ٹھکانہ اس دنیا میں دیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ دیکھیے ہجرت کوئی آسان نہیں ہوتی۔ آپ مشرکین مکہ کا میں آئی تھنک یہ آیت پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ضرور دنیا میں بھی اس کا اجر دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر اکبر سپرلیٹو ڈگری کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ دیکھیں مسلمانوں کو جب مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا نا، یہ آیا بیسیکلی تب تھی جب ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا تو پورا نہ پتہ تھا جس جگہ ہجرت حبشہ میں، اب دیکھیں نہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اگر فیملی ساتھ ہے تو کھائیں گے کہاں، تو رہیں گے کہاں، تو جس جگہ پہ رہنے۔ اب دیکھیں اس زمانے کا رواج کیا تھا کہ جو قبیلہ تھا نا، اگر قبیلہ سے کٹ گئے تو آپ بالکل ایسے ہو گئے کہ آپ اکیلے، مطلب کوئی قبیلے کی جو وہ ہوتی تھی نا پروٹیکشن ہوتی تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، اس کے علاوہ تو بندہ پھر گیا کام سے والی وہ بات ہوتی تھی۔ تو قبیلہ چھوڑنا، اپنی لو ونس کو وہاں چھوڑ کے جانا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا دین قائم رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہ جائے، میں جو کام، مجھے جو حکم ہے اللہ کی طرف سے میں وہ پورے کر سکوں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں جب لوگ اسلام لاتے تھے نا تو ان کو کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے، ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جب سے ہم اسلام، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے بعد ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی۔ ذرا امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرا گھر جلا دیں گے آ کے، اور اگر ان کو میرے بچوں کو ایسے کر دیں گے۔ اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا بچہ باہر نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں جا کے بتاؤں گا، تو آپ سوچیں کہ وہ ماں کا کیا حال۔ اور میں صرف آپ کو وہ فیل دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر لوگ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میری بیٹی گھر سے باہر نکلے گی یا بیٹا باہر نکلے گا تو وہ خوف کا عالم، آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا۔ وہاں پہ یہی ہو رہا تھا۔ غریب جو تھے نا، غریب مہاجرین کا لفظ آتا ہے کہ جو صحابی ایسے تھے جو غلام تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے، اب سوچو غلام کی تو ویسے کوئی عزت کوئی نہیں تھی، اگر ان کو مار کے پھینک دیتے، کوئی قانون بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوچھتا کہ تو نے کیوں مارا ہے، میرا غلام ہے، میں جو مرضی کروں، یہ والا حال ہوتا تھا۔ اور غلام جو جب زیادہ تر وہی شروع میں اسلام لائے ہیں، ان کے صہیب رومی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ وہ جب ہجرت کی تھی انہوں نے تو کیا کیا تھا، کہتے ہیں کہ ان کو رومی اس لیے کہتے تھے کہ بچے تھے جب ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو روم لے کے چلے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رومی کا لفظ آتا ہے۔ تو ان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی، تو اس لیے پکارا کرتے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کے لیے، تو ہی واز دا فرسٹ 30، ان سے پہلے لوگ اسلام لائے تھے، یہ ان میں تھے جو اسلام لے کے آئے تھے. دیکھیں پہلے صرف 30 لوگ، ابھی حضرت یاسر جو تھے نا، ان کو یہ اور وہ اکٹھے ایک ہی دن اسلام لائے تھے. تو 30 لوگ اب اسلام لا رہے ہیں، ابھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی تو مسلمان کسی مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. اس میں اتنی جرأت کرنا کہ وہ اسلام لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آ گیا نا مدینہ میں، تو وہ تو ایک زمانہ تھا جس میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر تم ہجرت نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں اب مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی نا، نمبر آف مسلمان کی ضرورت تھی، کیونکہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. 13 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی، ایک لڑائی. آپ پوری سیرہ کھول کے دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو یہ نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت علی، حضرت عمر سارے ادھر ہی تو تھے، اتنے بہادر تھے، کوئی 2 تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ کیوں مار رہے ہو. نہیں ہوا نا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. ابھی یہ تعداد میں تھوڑے تھے، اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو مار مور کے ان کو ختم کر دیتے، ہمتیں ٹوٹ جاتی. صبر 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 صبر. اگر دیکھنا نا تو 13 سال صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. اور اب جب ان کو حکم آ گیا یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم تو یہاں سے نہیں جا سکتے ہو. تو صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو مجھے جانے دو، اگر تم نے مجھے روکا تو میرے ہاتھ میں جتنے تیر ہیں نا، تمہیں یہ بات کا اندازہ، یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ ہے اس بات کا کہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، تو میں اپنے تیروں سے لڑوں گا، اور جب تک میرے پاس آخری تیر ہے میں اپنا دفاع کرتا رہوں گا، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس جو تلوار ہے میں اس سے اپنا دفاع کروں گا. مطلب یہ تھا کہ تم سارے بھی مارے جاؤ گے. تو اگر تم مجھے جانے دو، اگر تمہیں دولت چاہیے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں کوئی یہاں سے چیز لے جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دولت کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو میں تمہیں اگر یہ بتا دوں کہ وہ کہاں پہ ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے جب بتا دیا کہ اس زمانے میں کوئی بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ فلاں بینک میں پڑی ہے. لوگ یوزلی کیا کرتے تھے، اپنی جو سونا ہوتا تھا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ روپے پیسے تو نہیں ہوتے تھے نا، سونا جو ہوتا تھا وہی، اسی سے ٹریڈنگ ہوتی تھی یا وہی پیسہ ہوتا تھا. تو انہوں نے جب ان کو وہ کیا کہتے زمین کھود کے سم ٹائم اس کے اندر دبا دیتے تھے اپنی جو بھی ایکسٹرا ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو اب وہاں پہ انہوں نے جب ان کو بتا دیا کہ اچھا میرا مال جو ہے وہ وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ جا کے تم لے لو، تو اس بنا پہ ان کو چھوڑا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو. تو کہتے ہیں جب یہ مدینہ پہنچے نا، تو صحابہ کو پتا تھا، ان کو خبر مل گئی ہوئی تھی کہ یہ آنے والے ہیں، تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے. ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یحییٰ، تو نے تجارت میں نفع حاصل کر لیا. سورۃ بقرہ میں ان کے بارے میں آیا نازل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرے. آپ سوچیں ذرا، اللہ کیا اپنے پاس رکھیں گے؟ کہتے ایک چھوٹی سی نیکی تم اللہ کی خاطر کرتے ہو نا، ابھی اس کا اجر تو آنے میں ٹائم لگے گا، رائٹ؟ لیکن اسی وقت آپ کے دل میں جو سکون ہے نا، اس کی فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ادھار نہیں لگتے. آپ اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر دے دو، آپ اپنے پیسے، آپ اپنی کوئی بھی چیز آپ سوچیں کہ اللہ کی خاطر اگر آپ چھوڑتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اس پوری بات سے جو ہجرت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو ہجرت گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف آنا. اگر ہمیں بری عادتیں تھیں ان کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات کی طرف آنا، اس سے بڑی ہجرت کیا ہوگی کسی کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں ایک اور مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجر جو ہے نا، ان کو جنت میں جو عام لوگوں سے 40,000 سال پہلے وہ داخل ہو جائیں گے، یا 40 سال پہلے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے علاوہ جو میں آپ کو مجھے اچھی لگی بات کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے نا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فقراء مہاجرین. یہ وہ مہاجرین تھے جو فار ایگزامپل
ابھی مدینہ آئے، جنگ بدر ہوئی، اس میں شہید ہو گئے. انہوں نے تو بھی اچھا وقت نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دنیا میں بھی ملے گا. اور ہم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بے شمار اجر دیں گے. اب یہ وہ مہاجرین تھے جنہوں نے اچھا ٹائم تو مسلمانوں کا بھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو غربت میں ہی چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے سورج کی طرح جیسے روشن، نور پر نور روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو عطا ان کو کریں گے. تو ہجرت تو ہر طرح سے آپ سوچ لیں کہ کسی بھی اللہ کی خاطر ایک گناہ کو، ایک بری عادت کو آپ چھوڑتے ہیں، عادتیں چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، وڈرال ہوتے ہیں بندے کو کہ اتنا عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا. انسان کا جسم ہے، اس کو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے کہ میں تو ایسے کر رہی ہوں اتنی دیر سے. تو وہ پھر جب آپ چھوڑتے ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے چیزوں کی. وہ بالکل ویسی ہے کہ جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہو تو اچانک اگر آپ چھوڑو نا تو آپ کو وڈرال پڑتے ہیں، جیسے ڈپریشن کی میڈیسن ہوتی ہے یا اس طرح کی. تو وہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والے بن جائیں. دیکھیں اب ہم نے کوئی ایسی والی ہجرتیں تو لکھی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہمیں کبھی کہیں ایسا ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں ہجرت کرنی پڑے، یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو پھر ہم اتنا بڑا اجر ہمیں کیسے ملے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنی وہ عادتیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف تھی، جب ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آ گئے، تو ہم سمینا و اطانا والے بن گئے. اور پھر ہم وہ انسان بن گئے کہ جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی جان، میں نے اپنا مال، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری راہ میں لگا دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر اس کا جو اجر عطا کریں گے. دیکھیں میں سوچی تھی عبد الرحمن بن عوف کا 50-50 رائٹ، 1.5% ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ہم پھر تولنا، اتنے اس میں سٹون تھے تو اتنے یہ تھے تو یہ کیسے دے. ہاں زمین اگر لی ہوتی ہے تو اس پہ تو اتنے کویسچنز ہوتے ہیں. ایون زندگی کے ہم آخری ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ابھی یہی کویسچن ہے کہ وہ تو زمین جو میں نے لی تھی تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دوں؟ تو وہ کیسے اتنی مہنگی زمین ہو گئی؟ زمین مہنگی ہو گئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے تو نہیں، وہ نہیں دے سکتے. تو پوچھیں اپنے ارد گرد جو آپ کے محلے میں ہیں، جو مفتی ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی جو مساجد ہیں وہاں پہ جو ہیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ ہر چیز میں ان کی ڈیٹیل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کچھ زمین ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس لیے لی ہے کہ آپ نے اس پہ گھر بنانا ہے، یا 2 زمین لی تھی کہ اچھا اس کو بیچوں گی اور اس کے پیسوں سے اس پہ گھر بناؤں گی، تو اس پہ آئی تھنک زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیونکہ ہم نا یہ زیادہ ڈھونڈنے بلکہ یہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ کبھی ہم یہ دیکھیں کہ کس میں زکوٰۃ ہے، وہ دے دوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، کیونکہ پیسے 2.5% نکالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں بندے کے لیے. اور اگر دیکھیں مدینہ میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ کوئی بھی مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. یہ تھا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات مان رہے تھے. تو اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کاش کہ وہ یہ جانتے. آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، صبر اور توکل، جس کو یہ مل گیا نا، یہ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ جس کو صبر اور توکل مل گیا تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہتا. پھر وہ بندہ وہ ہوتا نا موجہ ہی موجہ، پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے تو بندہ بس اپنی موج میں کہ ٹھیک ہے جی، تو نے اگر کر لیا تو تجھے سکون ملا ہے نا یہ کر کے، تو چل ٹھیک ہے تو کر لے. میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا اللہ ہے نا، اب توکل اللہ ہے نا، اللہ میرا بدلہ لے لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں اس کا بدلہ لینے آ جاؤں گا. تو اللہ کے ولی بن جاؤ نا.
اور اللہ کے ولی بننا کون سا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے فرض ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو اس کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ ساری حدیث آنکھ بن جاتا ہے نا؟ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے اللہ کے احکامات پہ بس عمل ہی کرنا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو، نوحی وحی کرتے ہیں ہم کرتے تھے الیہم ان کی طرف، کیونکہ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے بھیجتے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا پہلے مرد نہیں آئے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، تو تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ فَاسْأَلُوا، پوچھ لو اہل الذکری، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتی ہو تو اہل ذکر کس کو کہا ہے؟ جو اہل کتاب تھے، کیونکہ مدینہ میں اہل کتاب تو تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو جا کے، یہود و نصارہ سے، کہ ان کو نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کے پاس تو ان کے نبی آئے تھے نا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ آئے تھے، ان کے پاس کتابیں آئی تھی، اور ان کے پاس کتاب کون سی تھی؟ تورات اور انجیل تھی، تو ان سے جا کے پوچھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، آیت نمبر 44، بالبیناتی، اور ساتھ واضح دلائل کے، والزبر، اور ساتھ صحیفوں کے، کہ ان کو واضح دلائل، اور ان کو صحیفے جو تھے اس میں ان کو واضح دلائل بھی دیے گئے تھے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، الیک آپ کی طرف، الذکر، الذکر یہ قرآن، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دے ناس لوگوں کے لیے، ما ننزلہ جو اتارا گیا علیہم ان کی طرف، کہ ہماری طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ان کو بتا دے، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے، غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم آخر کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا دلوں پہ کفل پڑ گئے ہیں؟ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن اس لیے کہ اللہ کے احکامات بینہ، بیان کر دو، لتبینہ، تاکہ آپ واضح بیان کر دیں۔ رسول اللہ کے بعد تو اب جتنے بھی ہر مسلمان کو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات دوسرے تک پہنچائے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب دورہ قرآن کا بھی وقت آئے گا، کیونکہ وہ اردو میں ہے، ہماری لینگویج میں ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، جنہوں نے ابھی تک قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد تو ہمارا ہی اب فرض ہے نا یہ کام کرنا، تو ہمارا یہ فرض پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے کلسٹر بنائیں، اپنی فیملی، فرینڈز، کام کرنے والے، ارد گرد سب لوگوں کو پلیز وہ فارورڈ کر دینا، تاکہ ان لوگوں کو ایک گروپ بن جاتا ہے نا، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ گروپ میں آپ نے ایک ہی دفعہ پوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایوری سنگل ڈے آپ کو ایک پارہ آئے گا جو کہ 45 منٹس کا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ بھی آئے گا، آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا، اور ٹیسٹ آپ کے ٹیچرز انشاءاللہ چیک کریں گے۔ تو دورہ قرآن انشاءاللہ رمضان سے 3 دن پہلے ہمارا سٹارٹ ہوگا، تاکہ 27 کو ہم تکمیل کر سکیں اور دعائے خیر کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45، یہ وہ مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جب وہ زندہ تھے ان سے وہ دعائیں کراتے تھے جیسے ہم کراتے، الحمدللہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، زندہوں سے دعا کرا سکتے تھے۔ کرتے کرتے جب وہی لوگ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ان کے وہ مزار بنا کے پھر ادھر وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ چلے گئے ہیں اور ان کا کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کلوز ہو گیا، تو یہ یہاں پہ جائیں گے، کیونکہ مجاور جو تھے وہ ان کو یوز کرتے تھے کہ وہ جیسے پیسے لینا اور وہاں پہ قربانیاں دینا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے کہ یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو آج بھی آپ سوچیں ہمارے ارد گرد پاکستان، انڈیا، جو ایسے سارے ہماری جگہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اس لیے یہ کمپیریزن دے رہی ہوں کہ آج بھی اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کھول دیا اور ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا
शजरा नसब था कि कुरैश में एक उनके बड़े सरदार थे जिसका नाम था कुसई बिन कलाब। कुसई बिन कलाब जो थे ना, ये बहुत बड़ा सरदार था, लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। इन्होंने बहुत नेक काम करते थे ये अपने ज़माने में। इनके अब 2 बेटे थे, ठीक है, कुसई बिन कलाब के 2 बेटे। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एक का नाम था अब्देदार और दूसरे का नाम था अब्दे मुनाफ। चले, अब्देदार आपको ना भी याद रहे तो चलो कोई बात नहीं, अब्दे मुनाफ आपने याद रखना है कि उनके बेटे थे 2। और अब्दे मुनाफ जो थे ना, उनको अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि सरदार थे, इन्होंने वो ड्यूटीज़ जो है ना अपने बच्चों में बांटी थी। तो अब्दे मनाफ की ज़िम्मे जो ड्यूटी थी वो ये था कि वो हाजी जो आते थे, आप सोचें अभी रसूलुल्लाह नहीं आए हैं, हज उस वक़्त से हो रहे हैं। हज कब से हो रहा था? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खड़ी की थी ना और फिर दुआ मांगी थी, तो आप सोचें तब से ही हज हो रहा था ना। तो अब्दे मनाफ की ज़िम्मेदारी थी कि वो हाजियों को पानी पिलाना, उनका टेक केयर करना और खाना काबा के मतवली और ये सारा वो काम उन्होंने अब्दे मनाफ को दिया था। अच्छा, अब्दे मनाफ जो थे ना, इनके बेटे थे हाशिम। हाशिम जो थे ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, ठीक है। हाशिम रसूलुल्लाह के परदादा थे और ये अब्दे मनाफ के बेटे थे। अब हाशिम जो है ना, ये मदीना गए तजारत के लिए, क्योंकि अरब तो तजारत ये करते थे। तो ये तजारत के लिए जब निकले हैं मदीना की तरफ, तो वहाँ पे रहे काफ़ी देर, जितनी भी उनका रुकना था। वहाँ पे उन्होंने एक औरत से शादी की और शादी करके वो आगे फ़लस्तीन चले गए तजारत की गर्ज से, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में एक ये भी रवाज होता था कि औरतें जो थी ना, वो किसी वली के अंदर रहना पसंद करती थी। अब तो इसीलिए वो शादियाँ इतनी करते थे। वो तो इस्लाम के बाद हुआ ना कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि 4 शादियों के ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते हो तो फिर एक ही काफ़ी है। वो एक ही आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बयान कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो हाशिम है, वो मदीना में उन्होंने एक औरत से शादी की जिसका नाम आता है सलमा बिनते अमर। तो उनसे जब शादी की, फिर वो फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन गए हैं तजारत के लिए, तो रास्ते में वो फौत हो गए। अब जी जो इनकी वाइफ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जो था ना, वो क्या था कि जैसे वो पैदा होता है ना, तो बच्चों के बाल लाइट से होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। इनके बाल क्या थे, वाइट थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल जैसे थे। तो माँ ने प्यार से इनका नाम ही शैबा रख दिया था, ठीक है। ये शैबा जो थे, ये छोटे बच्चे थे जो किसके बेटे थे, हाशिम के। और हाशिम के इंतकाल हो गया जब वो तजारत के लिए फ़लस्तीन गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे अब फैमिली को पता नहीं था। अब आजकल की तरह की शादियां तो नहीं होती ना, जब तक 500 लोग ना बुला लो तो शादी नहीं हो रही है। अब वहाँ पे फैमिली को उस वक्त नहीं पता था। बाद में फैमिली को जब मक्का में पता चला कि हमारे भाई हाशिम जो है उसने शादी की थी और उसमें उनका एक बेटा है, तो उनके हाशिम के भाई का नाम क्या था, मुतलिब। हम क्या पढ़ते थे, अबू मुतलिब पढ़ते हैं ना, तो ये मुतलिब है। अब मैं भी बोलूँगी ना, कई दफ़ा मैं पिछले वाले लफ्ज़ की तरह बोल दूँगी, लेकिन मैंने कहा मैं आपको करेक्शन करा दूँ। आप लोगों में से जो याद करना चाहते हैं ना, वो फिर अपनी करेक्शन फ़ौरन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी उम्र में जब हम करेक्शन करते हैं तो वापस उसी में चले जाते हैं। तो अब्दुल मुतलिब जो थे, सॉरी, इनके भाई थे मुतलिब। तो इनको जब पता चला, ये मदीना गए, अपनी भाभी से मिले। उनको उन्होंने जाके कहा कि आप हमारे साथ मक्का में आ जाएं और हम आपकी कफालत की ज़िम्मा भी उठाते हैं। और आपके जो भी उनके आपस में डिस्कशन हुई, उन्होंने फिर जब मना किया जाने से कि नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर अगर आप नहीं जाना चाहती तो ये बच्चा जो है, ये हमारे भाई की निशानी है, आप हमें ये बच्चा दे दें, हम इसकी टेक केयर करेंगे। तो इस बात पे वो राज़ी हो गई। उन्होंने वो बच्चा मुतलिब जो थे ना, उनको दे दिया कि ठीक है, आप इसको ले जाए। कहते हैं कि जब ये बच्चा लेके अब मदीना से मक्का का सफ़र हो रहा है, अब शैबा और मुतलिब कहाँ पे आ रहे हैं, मक्का में आ रहे हैं। अच्छा, मक्का में उस ज़माने में आपको पता है ना कि ग़ुलाम इंसान बिकते थे, जो ग़ुलाम होते थे। तो जैसे ही मक्का में दाखिल हुए, क्योंकि एक सफ़र था, कपड़े भी थोड़े ऐसे हुए थे, हालत भी थोड़ी सी ऐसे थी, तो उन्होंने, मक्का के लोगों ने देखा कि
مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ، شیبہ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا، یہ سردار تھے مکہ کے، بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے، جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، بہت ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا، کنواں کھود رہے تھے، کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا۔ وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے۔ تو اب انہوں نے ان کو خواب میں نظر آیا تھا، تو انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی۔ کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں، کہ میں خود ہی سے ہم پھر یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب سوچیے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا، شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے منت مانگ لی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر۔ اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے، ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا، وہ چٹ نکالنی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں، تو 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا، کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی، اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا۔ تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا۔ یہ تھے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ جو تھے، ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتے ہیں خاتون تھی۔ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ اس سائڈ پہ گئے ہیں۔ اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ، یہ گئے ہیں تجارت کے لیے۔ اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے، تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا، اتنے خوش تھے، صوبیہ جو تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو وہ تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے
اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے. اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا, تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی, اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے, کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ. تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے, موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا, تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم میں یہ پڑھا تھا, کسی چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے, تب بھی نہیں فرق پڑتا, سب کے سب نیک ہو جائے, لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے, ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے, ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے. یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں. تو اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں, دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں, لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ, تو تیسری کی یہ, ایک کی پیچھے آ رہی ہے, ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے. آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمس نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر یہ پرابلمس آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو, کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, مشرکین مکہ کے ساتھ, کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے, کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو, کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود, کہ قوم عاد, قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب سمود کی جو قوم تھی نا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا, اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کب سے پڑھتے آ رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں, یہ باتیں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے, ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا ہے. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے, اللہ نے پیدا کیے تھے, اللہ کی مخلوق تھے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ